السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسفزئی چینل کو۔ دوستو، آج کی ویڈیو دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ انبیاء اکرام کو کس طرح وقت کے بدبختوں نے گالیوں کا اور نہ جانے کن کن طعنوں کا اور کن کن بری باتوں کا سامنا کرایا۔ بالکل علماء اکرام انبیاء اکرام کے وارثین ہیں اور جو انبیاء اکرام نے سکھایا وہ علماء اکرام اس امت میں پھیلا رہے ہیں۔ آج ویڈیو میں نے دیکھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالم اسلام کے مبلغ اور بہت سینئر مبلغ ہیں۔ میں نے ویڈیو یہ دیکھی کہ کچھ چند اوباش اور بدمعاش لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کی گاڑی رکوا کر، اور بڑے مبلغ ہیں، گاڑی ان کو رکوا دی، وہ سمجھے کہ بھائی آئے سلام کرنے آئے ہوں گے، دعاؤں کا کہیں گے تو ٹھیک ہے۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیا انہوں نے، گاڑی کا دروازہ کھولا، پھر جو مولانا طارق جمیل صاحب کو گالیوں کا سامنا کرنا پڑا، الامان والحفیظ۔ تو دوستو، جس طرح انبیاء اکرام کو اس طرح وقت کے بدبختوں نے بہت گالم گلوچ اور نہ جانے کن کن اذیتوں میں مبتلا کیا، بالکل آج یہ ویڈیو دیکھ کر وہ منظر یاد آ گیا۔ بڑا شرم کرے کہ بغیرت کا فاتح ہے، ساری دنیا میں بغیرت کر رہا ہے، شرم کرے۔ تھوڑی سی وضاحت میں جاؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مبلغ ہیں اور مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جائے اور تبلیغ کرے۔ اب آپ کو وقت کے حکمران برے لگ رہے ہوں تو اس میں اس مبلغ کا کوئی برا کام نہیں ہے ان کے پاس جانا۔ مبلغ کا کام یہ ہے کہ ان کو سمجھائے، ان کو تبلیغ، دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پاس کیوں جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ مبلغ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ایک خاص طبقے کے پاس جائے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سیاست میں کتنا بڑا اختلاف ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کا، مگر آپ دیکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دونوں کے پاس جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اہل تشیع کے پاس جاتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بریلوی طبقے کے پاس جاتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب اہل حدیث کے طبقے کے پاس جاتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب مودودی طبقے کے پاس جاتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب طاہر القادری کے طبقے کے پاس جاتے ہیں، نہ جانے جتنے بھی طبقے ہیں۔ مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں جائے اور اپنے اخلاق سے ان کو اپنی طرف مائل کرے۔ اب اگر یہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب ایک جملہ کہتا ہے تعریف میں عمران خان کے، تو آپ کو اس سے جلن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں شاید کہ یہ بندہ، یہ عالم سچ کہہ رہا ہو، کیونکہ علماء اکرام دور اندیش ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں کے جو کچھ اوباش اور بدکردار لوگ ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مولانا صاحب کی بات آج نہیں تو کل صحیح ثابت ہوگی۔ مولانا صاحب ابھی بھی جو بات کرتے ہیں عمران خان کے بارے میں، وہ بات واقعی قابل ستائش اس معنی کر ہے کہ اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے اس موضوع کو لے کے نہیں آیا تھا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ عمران خان اس باتوں پہ اتر نہیں رہا، وہ الگ ٹاپک ہے، مگر ایک بندہ یہاں تک جس بات کو لے کر آیا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں ان بندوں کو، بدبختوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تمہیں کیا خبر کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت، جس وقت تم نے ان کو گاڑی سے اتارا، وہ کہاں جا رہے تھے؟ آپ کو خبر ہے اس کا؟ اس بات کا علم ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس وقت وہ جا رہے تھے آپ ہی کے لیڈر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی عیادت کے لیے،
لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر، تف ہو تم جیسے پر، لعنت ہو تمہاری سوچ پر، تمہاری کم ظرفی پر، تمہاری تنگ نظری پر۔ شرم آنی چاہیے، ایک عالم دین کو روڈ پر، مین روڈ پر تم کھڑا کر کے اس کو ذلیل کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہی وقت دیکھنا تھا آپ نے فلاں کی تعریف کیوں کی۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو کسی کی تعریف سے روکنے کے لیے؟ تم اپنا انجام دیکھو، تم علماء اکرام پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، تمہیں خبر نہیں اس کا کتنا برا انجام ہوگا۔ محمد اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص براہ راست انبیاء اکرام کو گالی نہیں دے سکتا، وہ آ کے علماء اکرام پہ بھونکتا ہے۔ تم نے تو حدیں پار کر دی، تم تو جاتے ہو علماء اکرام کو استغفر اللہ معاذ اللہ گریبان سے پکڑ کے اس سے پوچھتے ہو کہ تم فلاں کی تعریف کیوں کرتے ہو۔ لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تمہاری سوچ پر، لعنت ہو تمہاری پیدائش پر۔ اللہ تعالی ہمارے کو علماء اکرام کی خدمت کی، علماء اکرام کی عزت کی اور علماء اکرام کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔